معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ کے بعد شہریار بن حمزہ اور سعد بن عمر کا پیدا ہونا۔ راوی اس طرح روایت کرتے ہیں کہ امیر نے جب ترکستان کا قلعہ لیا تب زپین کی ماں کو فرمایا کہ یہاں کا مال نکالو اور لشکر کے لوگوں کو بانٹو کہ عرب کے لشکر میں کوئی فقیر نہ رہے۔ اس کے بعد مبارک دن اور نیک ساتھ دیکھ کر عمرو بن امیہ نے امیر کا نکاح مہر نگار سے پڑھایا اور حمزہ مہر نگار کے ساتھ عیش میں رہنے لگے اور اپنی جگہ عمر بن حمزہ کو مجلس میں بٹھایا۔ عمر بن حمزہ عرب کے تمام پہلوانوں کے ساتھ مجلس کرتے اور شراب نوشی کرتے۔ عمر وادی کرب مست ہوئے اور لندور پر نظر کی کہ اے آدمی لمبے، تیری کیا قدرت ہے، مجھ سے بڑے برجے پر بیٹھے۔ لندور نے کہا، اے بڑے پیٹ کے، مجھے امیر نے اس جگہ بیٹھنے کو فرمایا ہے، سو میں بیٹھا ہوں اور ہمیشہ یہیں بیٹھتا ہوں۔ تو کون ہے جو منع کرتا ہے، اور تیری کیا قدرت جو اب مجھ سے بولے؟ عمر مادی کرب نے کہا کہ امیر نے ہرگز بلندی پر بیٹھنے کا حکم نہ دیا ہوگا مگر تو اپنے آپ بیٹھا ہے۔ تب لندور بولا کہ اے عرب، تو شراب پی کر بدمستی کرتا ہے اور باتیں ناہنجار بکتا ہے، ہوش سے باتیں کر۔ تب مادی کرب نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ تیرے پر مستی کروں گا۔ یہ کہہ کر کئی ایک مکے لندور پر مارے تو لندور ہنسا اور چپ ہو رہا۔ عمر بن حمزہ نے یہ حال دیکھ کر مادی کرب کو پکارا اور کہا، اے بے ادب، کیا مستی کرتا ہے؟ تب مادی کرب نے کہا، تو کون ہے جو مجھ سے اس طرح بولتا ہے؟ چپ رہ ورنہ تم کو بھی ماروں گا۔ تب تو عمر بن حمزہ کو تاب نہ رہی اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کئی ایک مکے مادی کرب کی گردن پر ایسے مارے کہ مادی کرب زمین پر گرا اور سر میں ذرا سی چوٹ لگی۔ تب شور پڑا اور امیر محل سے باہر آئے اور حقیقت معلوم کی۔ عمر بن حمزہ بولے کہ وہ میرے حضور میں بدی کرتا ہے جو میں نے کئی ایک مکے اس کی گردن میں مارے۔ امیر نے فرمایا کہ تیری قدرت ہے کہ میرے یار کو مکے مارے۔ عمر بن حمزہ نے کہا کہ اول مادی کرب نے لندور کو کئی ایک مکے مارے اور امیر کی اہانت کی، اس واسطے مارے۔ امیر نے کہا، لندور جانے اور وہ جانے، اگر لندور اسے برا مانتا تو اس وقت وہ آپ ہی مارتا، کیونکہ وہ بھی عمر مادی کرب سے بڑا پہلوان ہے، اور تو نے جو میرے پہلوان سے بے ادبی کی، سو کیا وجہ ہے؟ عمر بن حمزہ نے کہا کہ مادی کرب نے میرے حضور میں بے ادبی کی، اس لیے میں نے اس کو مکے مارے۔ اگر دوسری بار کرے گا تو مکے کیا، اس کے کان سر سے اکھاڑ دوں گا۔ امیر نے فرمایا، فرزند چپ رہ، نہیں تو تجھے زمین پر ایسا دے ماروں گا کہ چھٹی کا دودھ باہر نکلے گا کہ پھر کبھی اس طرح سے بے ادبی نہ کرے گا۔ عمر بن حمزہ نے کہا کہ ایسا کون ہے جو مجھے زمین پر گرا دے؟ اگر مرد ہے تو سوار ہو اور مار۔ امیر غصے میں آئے اور پیچ و تاب کھا کر فرمایا کہ لشکر پر زریں کس کر لاؤ۔ القصہ، امیر لشکر لے کر سوار ہوئے، تب شہر میں شور ہوا کہ باپ بیٹے کی لڑائی ہے۔ شہر کے تمام لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ امیر اور عمر بن حمزہ نے باہر آ کر فوج آراستہ کی۔ امیر نے اشکر پر سوار ہو کر اس کو میدان میں جولان دیا اور فرزند کو بلایا اور سامان جنگ کا ارادہ کیا اور خنک کو آگے چلایا، مگر خنک اپنی جگہ سے نہ ہلا اور نہ ایک قدم آگے بڑھا۔ ہر چند عمر بن حمزہ نے بہت کچھ جد و جہد کی لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ امیر نے فرمایا کہ او کم عقل، وفاداری اس جانور چار پایا سے سیکھ کہ یہ جانتا ہے جو تو امیر سے لڑتا ہے، یہ سمجھ کر وہ نہیں چلتا۔ اتنے میں عمر بن حمزہ پیادہ ہوئے اور امیر بھی پیادہ ہوئے۔ تب عمر بن حمزہ دوڑے اور امیر کی کمر کی دوال پکڑی اور ایسا زور کیا کہ انگلیوں سے 10 قطرے خون کے ٹپکے۔ تب کمر سے ہاتھ چھوڑا اور کہا، اے امیر، اب تم زور کرو۔ تب امیر نے ہاتھ بڑھا کر عمر بن حمزہ کی دوال پکڑی اور زور فرما کر اس پر اٹھا کر ایسا مارا کہ تمام شہر اور لشکر کے لوگوں نے آفرین کی۔ پھر امیر نے آہستہ سے فرزند کو اتارا اور گلے لگایا اور سر کو بوسہ دیا، اور عمر بن حمزہ شرمندہ ہوئے اور باپ کے پاؤں پر گر پڑے اور کچھ نہ بولے۔ القصہ، چند روز
رات دن عیش میں رہے۔ جب گل چہرہ کو حمل ہوا اور ایسا ہی مہر نگار کو بھی جب 9 مہینے ہوئے تو دونوں کے فرزند پیدا ہوئے۔ پس دونوں لڑکوں کو امیر کے پاس لائے۔ امیر نے دونوں کو بہت پیار سے گود میں لیا اور پوتے کا نام سعد بن عمر رکھا اور اپنے فرزند کا نام رکھنے میں عذر کیا اور کہا کہ نوشیروان کا نواسا ہے۔ تب عمرو سے کہا کہ اے یار، تو جلدی سے مدائن کو جا اور مہر نگار کے ماں باپ کو خوشی کی خبر پہنچا۔ پس عمرو اسی وقت روانہ ہوئے اور 6 ماہ کا راستہ 2 روز میں طے کر کے تیسرے دن مدائن پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اے عمرو، کیا خبر لایا ہے کہ بڑی جلدی آیا ہے؟ عرض کی کہ نواسا مبارک ہو۔ نوشیروان سن کر خوش ہوا اور خوشی کی نوبت بجانے کا حکم دیا۔ پھر عمرو نے نام رکھنے کے لیے عرض کیا تو نوشیروان نے کہا کہ اس کا نام کبا شہریار رکھو۔ عمرو امیر کی خدمت میں آئے اور چھٹی بڑے دھوم دھام سے ہوئی اور سب کو معلوم ہوا کہ نوشیروان نے کبا شہریار نام رکھا ہے۔ امیر اور تمام یار بہت خوش ہوئے، غرض یہ کہ سونے کے گہوارے میں سلا کر اچھی طرح سے پرورش کرنے لگے۔ جب یہ دونوں 4 برس کے ہوئے تو انہیں جو دیکھتا اس کی آنکھ آسودہ ہوتی اور ان کی پیشانی پر بادشاہت کا ستارہ چمکتا تھا، اور جب امیر ان دونوں کو دیکھتے تو بہت شاد ہوتے۔ سب ہیڈنگ: امیر حمزہ اور بہمن کا مقابلہ۔ راوی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ کبا شہریار جب تولد ہوئے اور زوپین کو خبر پہنچی تب اس نے نوشیروان کو لکھا کہ اے نوشیروان، خوب سمجھ اور واقف ہو کہ حمزہ اب تک شاہی عزت نہیں رکھتا تھا۔ اب ضرور جان کہ جب وہ بڑا ہوا تو تجھ کو جیتا ہی معزول کرے گا یا مارا جائے گا اور اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھا دے گا، کیونکہ وہ وارث تخت ہے۔ پس میرا یہ خط دیکھتے ہی یہاں آؤ۔ اور بہمن کہتا ہے کہ میں حمزہ کو مارتا ہوں، اور بہمن ایسا نامرد ہے کہ حمزہ اس پر غالب ہو جائے گا تو تیرے ملک کا کانٹا نکل جائے گا اور تیری سلطنت اوروں کو ملے گی۔ اور بگتک اور دوسرے بادشاہ جو نوشیروان کے مقرب تھے انہیں بھی کاغذ لکھا، تو قاصد خط لے کر تھوڑے دنوں میں وہاں جا پہنچا اور نوشیروان نے وہ خط پڑھا اور کہا کہ حمزہ سے ہرگز بھی نہ لڑوں گا۔ تب بگتک اور دارا نے کہا زوپین نے جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے، اور بزرجمہ نے کہا کہ یہ بات امیر سے ہرگز نہ ہوگی۔ اس کے بعد تمام کافر موقع پاتے تھے تو نوشیروان کا دل امیر کی طرف سے پھراتے تھے اور کوہستان چلنے کی رغبت دیتے تھے۔ آخر انہوں نے نوشیروان کو باہر نکالا اور لے چلے۔ جب یہ خبر بہمن کو پہنچی کہ بادشاہ ہفتہ کشور یعنی نوشیروان عادل حمزہ کے ظلم سے تیری پناہ میں آتا ہے، تو اس نے بادشاہ کا استقبال کرایا اور عزت و تکریم سے نوشیروان کو شہر میں لایا اور تخت پر بٹھایا اور کہا کہ حمزہ کو میرا عہد ہے شہنشاہ اس سے خاطر جمع رکھے۔ اس وقت زوپین نے کہا کہ اگر حمزہ کے پاس تو خود جاتا تو بہتر تھا، کیونکہ امیر کو کیا غم ہے کہ وہ یہاں آئے گا۔ بہمن نے کہا کہ اول اس کی طرف پیغام بھیجنا چاہیے، اگر وہ آیا تو بہتر، ورنہ ہم ہی روانہ ہوں گے، حمزہ کو باندھ کر بادشاہ کے حوالے کریں گے۔ بہمن نے وزیروں کو حکم دیا کہ تم امیر حمزہ کو نامہ رقم کر دو۔ وزیروں نے نامہ لکھا: اول تعریف لات و عزا و منات، کوچک، پھر آتش کدہ نمرود، اور بت پرستوں کے نام لے کر یوں لکھا کہ بہمن ارجا شب کی طرف سے حمزہ کو معلوم ہے کہ تیرے ظلم و تعدی سے نوشیروان بادشاہ شہریار زوپین و کاؤس میری پناہ میں آئے ہیں، تو اب مجھے فرض ہوا کہ تجھ کو باندھ کر نوشیروان کے حوالے کروں گا۔ اگر تو آیا تو بہتر، نہیں تو میں تیرے پاس آتا ہوں۔ یہ نامہ جب مرتب ہوا تب بہمن نے ایک قاصد کو دیا اور قاصد خفیہ روانہ ہوا۔ بعد از قطع منازل و طے مراحل، بہت مدت کے بعد امیر کے لشکر میں پہنچا اور دربانوں سے کہا کہ حمزہ کو خبر دو کہ کوہستان سے قاصد آیا ہے۔ دربان دوڑے اور خبر کی۔ امیر نے فرمایا کہ اندر بلاؤ۔ جب قاصد روبرو آیا اور خط دیا، امیر نے خط پڑھا اور کہا بدبخت عزلی ہے، اسے ہم کیا کریں؟ میں ہر چند چاہتا ہوں کہ نوشیروان آرام اور آسائش کے ساتھ اپنے ملک میں بیٹھے اور بادشاہی کرے، لیکن وہ بدبختی سے بادشاہی نہیں کرتا، میرے ہاتھ سے آپ زحمت چاہتا ہے۔
اب میرا گناہ کیا ہے جو مجھ سے برگشتہ ہو کر بہمن کے پاس پناہ لینے گیا ہے؟ بعد ازاں قاصد سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جا بہمن سے کہہ کہ میں وہاں پہنچتا ہوں۔ یہ کہہ کر مادی کرب سے فرمایا کہ پیشے خیمہ باہر نکالو، اور یاروں کی طرح مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہمارے گھر میں کوئی تخت پر بیٹھنے والا نہیں تھا، اب خدا تعالیٰ نے وارث تخت پیدا کر دیا ہے، اور نوشیروان نے بھی بغض پکڑا ہے اور عداوت رکھتا ہے، بس لازم ہے کہ کبا شہریار کو تخت پر بٹھاؤں، کیونکہ اسے تخت پہچانتا ہے۔ غرض یہ کہ تمام بادشاہوں نے تخت آراستہ کر کے اچھے دن نیک گھڑی میں کبا شہریار کو تخت پر بٹھایا اور بہت زر و گوہر نثار کیے، اور امیر اپنی پہلوانی کی کرسی پر بیٹھے اور حکم مجلس آرائی کا کیا۔ 40 دن یہ مجلس مہیا رہی۔ بادہ کوہستان کی طرف روانہ ہوئے اور منزل در منزل چلنے لگے۔ جب نزدیک پہنچے اور بہمن کو خبر ہوئی کہ حمزہ نزدیک آیا ہے، تب ہونا نامی اپنے فرزند کو بلا کر کہا کہ اے فرزند، سنا ہے حمزہ عرب آیا ہے، اب تو 10,000 سوار سے جا کر راستہ بند کر کہ اس پہاڑ پر نہ چڑھ سکے۔ لشکر کو گرزوں، تیروں اور بھالوں سے مارو کہ وہ پہاڑ پر نہ چڑھ سکے۔ غرض یہ کہ ہونا باپ کے حکم سے پہاڑ کے درے میں آیا اور امیر کے لشکر کی راہ لی۔ جب مادی کرب کی فوج وہاں پہنچی اور پہاڑ کے نیچے سے اوپر آنا چاہا تو 100 من کا ایک ایک پتھر اور تیروں بھالوں کی مار ہونا کے لشکر سے ہونے لگی۔ عمر مادی کرب پہاڑ کے نیچے کھڑے رہے۔ جب لشکر اسلام کے دوسرے پہلوان آئے اور عمر مادی کرب سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہم جب کوہستان میں آئے مخالفوں نے راہ بند کی ہے۔ یہ حال سن کر وہ بھی کھڑے رہے اور اس فکر میں تھے کہ کیا کریں کہ اتنے میں عمر بن حمزہ آئے اور لشکر کو کھڑا دیکھ کر فرمایا کیا ہے؟ پہلوان نے عرض کی۔ تب عمر بن حمزہ گھوڑے سے اترے اور ڈھال سر پر، تلوار ہاتھ میں لے کر پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ استفتانوش اور لندور بھی آئے اور امیر زادے کے ہمراہ لے چلے۔ انہوں نے اپنے لشکر سے کہا کہ 100 200 من کا پتھر ان پر ڈالو۔ تب ہونا کے لشکر نے پتھر ڈالنے شروع کیے۔ پہلوان عرب نے ڈھالیں سر پر رکھیں اور پتھروں کی مار اٹھا کر اوپر چڑھنے لگے۔ غرض یہ کہ عمر بن حمزہ پہاڑ کے اوپر آئے اور کافروں پر پتھر مارنے لگے، اور ہومان پسرے بہمن کھڑا لڑتا رہا، آخر لڑ نہ سکا تو بھاگ گیا۔ 10 سوار سے باپ کے پاس گیا اور باقی مارے گئے۔ تب بہمن نے پوچھا کہ اے فرزند، یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اول جا کر عرب کے لشکر کی راہ لی کہ اتنے میں سردار لشکر حمزہ کا پیدا ہوا اور ہم نے بہت سے پتھر مارے اور تیر چلائے اور وہیں کھڑا رہا۔ اس عرصے میں دوسرا سوار آیا، وہ بھی وہیں کھڑا رہا۔ پھر تیسرا لشکر پیدا ہوا، وہ بھی وہیں کھڑا رہا۔ ان کے بعد ایک چھوٹے قد کا آدمی آیا اور گھوڑے سے اتر کر ڈھال سر پر لے کر تلوار ہاتھ میں لی اور پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ پھر 2 پہلوان عرب کے لوگ آئے اور وہ بھی ان میں شریک ہوئے۔ بس ہم نے ان پر پتھر، تیر اور بان مارے، لیکن ذرا اثر نہ ہوا۔ غرض یہ کہ ہم ان کو ہٹا نہ سکے، اور جب وہ ہم پر آ گرے تو ہمارا بہت لشکر مارا گیا اور لڑائی کی تاب نہ لا سکے اور بھاگے۔ بہمن نے ہومان سے یہ باتیں سنی تو زیر بند منگا کر اس کو مارا اور کہا کہ اے حرام زادے، تو اگر میرا جنا ہوا ہوتا تو 3-4 اربوں سے منہ نہ پھیرتا۔ یہ دیکھ کر زپین نے کہا کہ اے بہمن، ہومان کا کچھ گناہ نہیں، کیونکہ وہ سخت بلا ہے۔ وہ انہی باتوں میں تھے کہ لشکر عرب نمودار ہوا۔ تب بہمن نے کہا کہ اے بختک، مجھے حمزہ کو دکھا۔ بختک نے کہا سوار ہو۔ غرض یہ کہ بہمن سوار ہوا اور سارے لشکر سے آگے بڑھ کر میدان میں آیا۔ اتنے میں امیر کے لشکر کے نشان پیدا ہوئے اور نشان کے 14,000 سوار پیچھے تھے۔ بعد اس کے 7 ہاتھی داہنی طرف اور 700 بائیں طرف، 110 گرز کا قد فیل منگوسی پر پیدا ہوا۔ بہمن نے پوچھا یہ کون ہے؟ بختک نے کہا اسے لندور کہتے ہیں۔ پھر یونان کے شہزادے آئے۔ بہمن نے پوچھا یہ کون ہے؟ بختک نے دونوں کے نام بتائے۔ اس کے بعد روم کی سپاہ آئی۔ رومی 7 برادر تھے۔ اس کے بعد تار ترک برادر زادہ زپین آیا۔ پھر حلب کے شہزادے، پھر نوشیروان سپاہ آئی اور سردار
شیر باریک شیروانی آیا۔ بہمن نے پوچھا، یہ کون ہے؟ بختک نے کہا، یہ نوشیروان کا سپہ سالار ہے جو حمزہ سے ملا ہے۔